اداکارہ عتیقہ اوڑو کا کہنا ہے کہ 2 شادیوں کی مسلسل ناکامی کے بعد تیسری شادی کے لیے انہوں نے ڈاکٹر سمر کو خود شادی کی پیشکش کی تھی۔ ایک انٹرویو میں اداکارہ عتیقہ اوڑو نے اپنی نجی زندگی کے حوالے سے کھل کر بات کی۔ اداکارہ کا کہنا تھا 10 برس تک چلنے والی پہلی شادی کی ناکامی کے بعد انہوں نے اپنی ہی مرضی سے دوسری شادی کی تھی، مگر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ مسلسل 2 شادیوں میں ناکامی کے بعد تیسری شادی کے لیے انہوں نے ڈاکٹر سمر کو خود شادی کی پیشکش کی تھی۔ 53 سالہ عتیقہ اوڑو کے مطابق شادی کے فیصلے کے بعد ہم نے خاموشی سے نکاح کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہمارا نکاح ہوا تو اس میں سمر اور میرے بچوں نواسے نواسیوں سب نے شرکت کی، اور جب میرا نکاح پڑھایا جا رہا تھا اس وقت میرا نواسا میری گود میں تھا۔ عتیقہ اوڑو نے کہا کہ وہ خود کو خوش قسمت تصور کرتی ہیں کیونکہ انہیں زندگی میں 3 بار محبت کرنے کا موقع ملا۔ عتیقہ اوڑو جون 2012 میں سمر علی خان سے رشتہ ازواج میں منسلک ہوئی۔ ڈاکٹر سمر علی خان 2013 سے 2018 تک رکن سندھ اسمبلی رہ چکے ہیں۔ عتیقہ اوڑو 1990 کی دہائی سے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں ایک جانا مانا نام ہے۔ 2004 میں عتیقہ اوڑو کاسمیٹک کے نام سے اپنی میک اپ کمپنی بھی متعارف کروائی تھی، تاہم شراب کیس کا از خود نوٹس بھی ان کی وجہ شہرت رہا۔ عتیقہ اوڑو کے خلاف مقدمہ 2011 میں اس وقت درج کیا گیا تھا جب وہ کراچی سے اسلام آباد سفر کر رہی تھی کہ وفاقی دارالحکومت کے بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کے سامان سے مبینہ طور پر شراب کی 2 بوتلیں برآمد ہوئی تھیں۔ یہ معاملہ اخبارات کی زینت بنا تو اس وقت کے پاکستانی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اس معاملے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے حکام کو قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر کسٹم کے حکام نے مذکورہ اداکارہ کے خلاف شراب کی برآمدگی کا مقدمہ درج کیا تھا، تاہم انہیں 9 سال بعد مقامی عدالت نے شراب برآمدگی کیس سے بری کر دیا تھا۔ عتیقہ کہتی ہیں کہ یہ 9 سال بہت اذیت ناک تھے، انہیں 100 بار عدالت کے روبرو پیش ہونا پڑا۔ obviously بہت خوشی ہوئی آج کہ عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے میرے اکویٹل کا۔ 9 سال سے ایک اذیت سے گزر گئی تھی میں، اور سب کو پتا ہے کہ یہ جو ایک کیس میرے خلاف بنا تھا 9 سال پہلے، یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا۔ مجھے تو ہمیشہ یقین تھا کہ کسی نہ کسی دن یہی عدالت مجھے انصاف دے گی، اور آج مجھے ہماری پاکستان کی عدالت نے انصاف دی ہے، جس کا میں اسے شکریہ کرنا چاہوں گی۔ تو میں لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اکثر بڑا ایک مشکل وقت آیا بیچ میں، جب ایک مینٹل ٹارچر بھی ہوتا ہے، ایموشنل ٹارچر ہوتا ہے۔ مجھے بہت پرابلمس ہوئی ہیں اس کیس کی وجہ سے، مائی کیریئر واز افیکٹڈ بائی اٹ آلسو۔ تو لیکن یہ کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بیکاز آئی بلیو ان دی جوڈیشل سسٹم آف دس کنٹری، and I think that today they have served justice for me. بہت ضروری بات ہے یاد رکھنا کہ یہ صرف ذات تک یہ کیس نہیں ہے، اس کیس کا جو پبلک انٹرسٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی ایک اثر ہوتا ہے، کیونکہ میں ایک واحد خاتون ہوں جس کے اوپر ایک چیف جسٹس نے سو موٹو لیا ہے اس ملک میں، اور آج جن جج صاحب نے مجھے انصاف دیا ہے میں ان کا شکریہ کرنا چاہوں گی، بیکاز ایپیکس کورٹ جب آپ کے خلاف ہو جاتا ہے تو پھر جو نیچے کی عدالتیں ہوتی ہیں وہ ساری گھبرا جاتی ہیں۔ تو the fact that I have actually got justice today is something very good for people in Pakistan, not just for myself, because it shows that eventually آپ اگر if you're innocent اور آپ اپنے اس جہاد پہ لگے رہیں تو آپ کو یہ اس ملک میں انصاف ملتا ہے۔ So this is a case that's definitely gone down in history, and it's a case that's definitely set a precedence, because اب جب بھی لیگل فٹرنیٹی میں ایسی کوئی چیز کسی کے ساتھ ہوگی، اگر آئی ڈونٹ تھنک ہوگی ویسے، کیونکہ جب میرے خلاف یہ ایک ناانصافی ہوئی تھی 3 سال پہلے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت اس زمانے میں افتخار چودھری جو چیف جسٹس تھے ان کو بہت کرٹیسزم سننی پڑی، تو that was a very important lesson that the judiciary sort of learned from this process. مجھے ان 9 سالوں میں کوئی 100 مرتبہ عدالت میں پیش ہونا پڑا، 190 کے ہیئرنگ سے زیادہ پروسیجر چلا ان 9 سالوں میں، 12 ججز نے اس کیس کو سنا ہے اوور دی ایئرز، اور مجھے صرف ایک دفعہ کچھ سال پہلے ایک ریلیف ملی کہ ہر دفعہ آپ کو نہیں آنا پڑے گا، لیکن جب مجھے بلاتے تھے اسپیشل ہیئرنگس کے لیے تو میں کراچی سے پنڈی کورٹ آیا کرتی تھی، کیونکہ میں آئی ایم اے لا ابائڈنگ سٹیزن اینڈ آئی ول ناٹ رن اوے فرام مائی رسپانسبلٹی۔ اور دوسری دفعہ آج مجھے ریلیف ملی جب ایک میجسٹریٹ نے ہمت کی ہے اور مجھے اکویٹل میری ایکسیپٹ کر لی ہے۔ ہم نے اکویٹل اپلیکیشن 3 دفعہ درج کی ہیں اوور دی ایئرز،
2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी थी, और आज शुक्र है अल्लाह का कि एक ऐसे हमारे यहाँ जज साहब आए हैं जो उन्होंने पूरी केस हिस्ट्री देखी और देखा कि कितनी नाइंसाफ़ी होती रही है मेरे साथ, और उन्होंने फैसला मेरे हक में कर दिया। और मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ मेरे हक में नहीं है, पाकिस्तानी अवाम को भी इससे एक बहुत हिम्मत मिलनी चाहिए कि देर आए दुरुस्त आए। तो ये नहीं कि आपको पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता, बस आपको थोड़ा सा अपनी जगह जमे रहना चाहिए, और अपनी हम अपनी जुडिशल सिस्टम में अगर यकीन रखें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी फेवर में आता है, बिकॉज इफ यू आर इनोसेंट and you have done nothing wrong, then you should not be afraid of anybody. नाज़रीन, याद रहे कि जब अतीका ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, इस वक्त तो साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ की जमात आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मुशीर इत्तलात थी। साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ ने ही मार्च 2007 में इस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खुद नोटिस को इस बर्खास्त का शाखसाना करार दिया जाता है। मौजूदा वज़ीर इत्तलात और 2011 में आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तर्जमान फवाद चौधरी ने कहा था कि अतीका ओवैसी को सियासी वाबस्तगी की बिना पर इस मुकदमे में मुलव्वस किया गया है। इन्होंने कहा था अतीका ओवैसी के बकौल इन्होंने ना तो कभी शराब नोशी की और ना ही वो शराब की बोतलें लेकर जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इस वक्त की सदर आसमा जंगीर का कहना था कि शहरियों के बुनियादी हकूक के मुतालिक इश्यूज पर अज खुद नोटिस लेना सुप्रीम कोर्ट के बुनियादी दायरा कार में आता है। इनका कहना था, मैं समझती हूँ कि इस किस्म का अज खुद नोटिस बड़ी अफसोसनाक बात है कि इतनी बड़ी अदालत इतनी छोटी बात करे, ये इनके दायरा इख्तियार में आता भी नहीं है। इन्होंने कहा था, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुल्क में शराब बंद करवाना है तो बड़ी अच्छी बात है, जरूर करवाएं, लेकिन इन्हें एयरपोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं थी। इस्लामाबाद में इनके पड़ोस के आसपास ही लोग मिल जाते हैं जो ये कानून तोड़ रहे हैं।